بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی زندگی، ان کے اخلاق و کردار اور بہترین خوبیوں اور صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمر دوسی۔ قبیلہ دوس کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے، اور یہ عرب کے گنے چنے بہادروں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ طفیل ایسے سخی تھے، ان کی سخاوت ایسی مشہور تھی کہ کبھی ان کے گھر کا چولہا نہ بوجھا، بلکہ ہر وقت چولہے پر ہانڈی چڑھی رہتی تھی، یعنی آنے والوں کو ضرور کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ایسے سخی اور فراخ دل تھے کہ کبھی بھی ضرورت مند لوگوں کے لیے ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، خوف زدہ لوگوں کو تسلی دینا، پناہ چاہنے والوں کو پناہ دینا، یہ ان کی بہترین خوبیاں اور ان کی عادات تھیں۔ حضرت طفیل تہامہ کے رہنے والے تھے۔ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے ارادے سے روانہ ہونا چاہتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا، وہ دور تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بھی نیا نیا اعلان کیا تھا، اور گنے چنے بہت تھوڑے سے لوگ تھے آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں۔ چنانچہ اس دور میں مکہ میں جو حج ہوا کرتا تھا وہ زمانہ جاہلیت کا حج تھا، بتوں کی تعظیم۔ بیت اللہ کے اندر بت بھرے ہوئے تھے، تو اطراف سے جو بھی حج کرنے آتا تھا وہ اللہ کی عبادت کو نہیں آتا تھا، بلکہ بتوں کی تعظیم کو آتا تھا کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب وہ فیصلہ اپنے گھر کو بتوں سے صاف کرانے کا کر لیا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تھا۔ تو حج کا زمانہ تھا، دور دراز سے لوگ حج کو آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح میں لوگوں کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کا تعارف کراؤں، اور ان کو بتاؤں کہ اللہ کی عبادت اور یہ گھر اللہ کا گھر، اس چیز کا تعارف لوگوں کو کراؤں۔ اور کفار اور قریش مکہ، سرداران مکہ کی کوشش یہ تھی کہ آنے والے مہمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے، ان کے پاس نہ بیٹھنے دیا جائے۔ چنانچہ حق اور باطل کا ایک مقابلہ تھا، حق اور باطل کا ایک مقابلہ تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور ایک طرف مشرکین قریش مکہ، سرداران مکہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ، شیبہ، ایک طرف یہ لوگ تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ آنے والے مہمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ دور دراز سے آنے والوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، صحیح بات بتائی جائے۔ جاہلیت کے حج سے، بتوں کی تعظیم سے آنے والے مہمانوں کو روکا جائے۔
چنانچہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، مقابلہ تھا۔ اس مقابلے میں حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی اترنے والے تھے۔ چنانچہ جو یہ مکہ پہنچے ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس حق و باطل کے درمیان کھینچا تانی کا شکار ہو جاؤں گا۔ جو ہی یہ مکہ پہنچے ہیں تو سرداران مکہ، سرداران قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا کہ تہامہ کا سردار آیا ہے۔ سردار تھے یہ خود بھی، ان کا بڑا استقبال ہوا اور بڑی عزت افزائی ہوئی۔ پھر تمام سرداران مکہ ان کو ایک معزز جگہ لے کر گئے اور وہاں لے جا کر ان کو بٹھایا اور وہاں لے جا کر ان کو سمجھایا کہ طفیل، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز سے ہم آپ کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں، متوجہ اور متنبہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جس نے اپنے گمان کے مطابق نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات میں بہت سارے لوگوں کو ہم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور جو ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ تھا، بتوں کی تعظیم، بتوں کی عبادت، بتوں کے آگے جھکنا، ان سے اپنی مرادوں کو مانگنا، یہ ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طفیل کو قریش مکہ کے سردار سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری تم سے مخلصانہ تجویز ہے کہ اس شخص کے منہ نہ لگنا، نہ اس کی بات سننا، اور کہا کہ اس کی بات میں یہ تاثیر ہے اور جادو ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے تو پھر وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو مشرکین اور سرداران مکہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کی بات میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے، اس کی بات میں یہ جادو ہے کہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنی بیوی بچوں کا رہتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کا رہتا ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں نے کہا بخدا وہ مسلسل مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا اور آپ سے بات بھی نہیں کروں گا اور نہ آپ کی بات سنوں گا۔ حضرت طفیل نے مشرکین کے سمجھانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ آپ کے قریب بھٹکوں گا، نہ آپ کی بات سنوں گا اور نہ آپ سے کسی طرح کی کوئی بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، اب اگلے دن میں نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنا تھا، تو میں گھر سے نکلا، اور یہ ساری مشرکین مکہ کی مجھے باتیں یاد تھی کہ ایسا ہے ایسا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ازراہ احتیاط اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ بے احتیاطی میں بھی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سن لوں، اس قدر آپ کی باتوں سے ڈرایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ازراہ احتیاط اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میرے کانوں میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ میں بیت اللہ شریف کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور بتوں کی تعظیم اور بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، بتوں کے آگے جھکنے کے لیے میں حاضر ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے مسجد حرام میں قدم رکھا، بیت اللہ شریف میں قدم رکھا، تو کانوں کو تو بند کیا تھا، آنکھوں تو بند نہیں کی تھی۔ کانوں میں روئی ٹھونسی تھی، آنکھیں تو کھلی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، جیسے میں نے قدم رکھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز اور عبادت میں مشغول ہے، اور ان کی نماز اور عبادت کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس منظر نے اپنی طرف مائل کر لیا،
آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا، ایسا اچھا لگا، اور دل میں ایسی ٹھنڈک سی محسوس ہوئی کہ میں آہستہ آہستہ آپ سے قریب ہوتا گیا۔ تہامہ کے سردار ہیں، روکنے کے لیے پوری طریقے سے ان کا ذہن بنا دیا، اور کانوں میں روئی بھی ٹھونسنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل بدلنے پر آتے ہیں تو دیکھیں آنکھیں تو بند نہیں کی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت نماز دیکھا تو مجھے اس نماز نے آپ سے قریب کر دیا۔ کس قدر پیاری نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورت نماز، انداز عبادت۔ ایک تو ہماری نمازیں ہیں کہ ہمیں کوئی نماز پڑھتا دیکھے تو پتہ نہیں وہ اسلام سے قریب ہوگا یا دور ہوگا، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی کہ طفیل تہامہ کے سردار آپ کی نماز کو دیکھتے گئے اور آپ سے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور جاتے ہی اپنی کانوں سے روئی بھی نکال کے پھینک دی اور آپ کی چند باتیں سنی۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو مجھے تو بہت اچھی لگیں، اور میں نے کہا یہ تو مجھے ایسے بیکار میں مشرکین ڈرا رہے تھے، میں خود ایک سمجھدار ہوں اور یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ شاعرانہ کلام اور جادوگری کا کلام کیا ہوتا ہے، نہ یہ شاعری ہے نہ یہ جادوگری ہے، یہ تو مجھے اللہ کا کلام ہی لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا گیا اور میں وہیں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، دائیں بائیں مشرکین کے سردار آپ کو ستاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر کو چل دیے۔ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، زندگی کے دن بدل گئے، قدم بھی بدل گئے، راستہ بھی بدل گیا۔ آئے کس ارادے سے تھے کہ قریب بھی نہیں جاؤں گا، بات بھی نہیں سنوں گا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور نماز کو دیکھ کر آپ کے پیچھے چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچ گئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی قوم نے تو مجھ سے آپ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کی تھی، مجھے مسلسل یہ ڈراتے رہے اور خوف زدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی بات سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی بھی ٹھوس لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ کی منشا تھی میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں، اللہ چاہتے تھے میں سنوں، اور میں نے باتیں آپ کی سنی۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم مجھے اپنا پیغام بھی سنائیے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں، کیسے قریب ہو رہے ہیں اسلام سے کیسے قریب ہو رہے ہیں۔ جب دن کسی کے بدلنے پر آتے ہیں اور منشاء الہی کسی کے حق میں بہتری کا فیصلہ اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی منشا کسی کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پھر اس طرح اس کے دن بدلتے ہیں۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا پیغام سنائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنی دعوت پیش کیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت کری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنی دعوت یہاں سے شروع کرتے کہ مشرکین میرے بارے میں تمہیں بہکا رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے، میں ایسا نہیں ہوں، اپنی صفائی کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا جواب دیتے ہی نہیں تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ کہتے جب میں نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کلام اللہ کا کلام زبان نبوت سے سنا، کس قدر تاثیر اور کس قدر مزہ آیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا، اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کی گواہی دی اور اللہ کی عبادت کا اعتراف کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ طفیل جن کو اسلام سے روکنے کے لیے ایک طرف مشرکین مکہ کی
کھینچ تھی اور لگام چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتری کا فیصلہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں پھر میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں واپس اپنے قبیلے نہیں گیا، وہیں ٹھہر گیا، اور کچھ دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ سے احکام اسلام کی تعلیم سیکھتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصے میں نے قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں یاد کر لیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے اور سب سے پہلے کیا فکر ہوتی کہ قرآن سیکھ لوں، قرآن سیکھ لوں، سب سے پہلی تعلیم ان کی یہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری صورتیں سیکھ لیں۔ اب میں نے اپنے وطن اور اپنی قوم کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول اب میں اپنے وطن تہامہ اپنے قبیلے دوس جانا چاہتا ہوں، اور کہا اللہ کے رسول میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات سنتا ہے، میں وہاں کا سردار ہوں، لیکن سب ہیں مشرک، وہاں پہ سب کافر ہیں۔ اب میں ان کے وہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر جا رہا ہوں۔ صحابی جب کلمہ پڑھتا تو وہ اسلام کا داعی بن جاتا کہ اب میں نے یہ پیغام دوسروں کو بتانا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی دے دیں کہ جو میں اپنے ثبوت کے طور پر پیش کر سکوں کہ دیکھو میں نے ایک حق مذہب قبول کیا ہے، اللہ نے اس کی مجھے نشانی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری کہ اللہ یہ طفیل اپنے قبیلے جا رہا ہے، اس کو ایسی کوئی نشانی دے دے جو اس کے لیے ثبوت اور پروف کا ذریعہ بن جائے، دلیل بن جائے کہ واقعی یہ کوئی حق مذہب قبول کیا تو اس کے ساتھ دیکھو یہ کھلی نشانی ہے اللہ کی۔ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا، راستے میں اپنی بستی کے قریب تھا اور بستی کی دیواریں مجھے نظر آنے لگیں تو کیا دیکھتا ہوں اچانک میری پیشانی پر ایک روشنی چمکنے لگی، ایک روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے چمکنے لگی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ اس روشنی کو میرے چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں منتقل کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری قوم یہ کہے کہ تو نے بتوں کی عبادت کا انکار کیا نا، اس نے تیرے چہرے پر ایک عیب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری۔ کہنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا، یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹی اور میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ اس پر آ گئی۔ اب وہ نیزہ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے، کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے میری ملاقات میرے والد سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ ابا جان آپ اور اب ہم دونوں الگ الگ مذہب پر چلے گئے ہیں، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور آپ تو کفر اور مشرکانہ زندگی میں ہیں، تو اب میرا اور آپ کا رشتہ کیسے رہے گا؟ ان کے ابا جان نے کہا بڑے افسردگی سے کہ میرے لگتے جگر یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا کہ ابا میں تو مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی میں نے اختیار کر لی ہے۔ باپ بھی باپ تھا، بیٹے کی بات سن کر کہا کہ بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو دین جو مذہب تم نے اختیار کیا ہے میں بھی اختیار کر لیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میری دعوت کو جلدی سے قبول کرنے والے میرے والد تھے۔ میں نے کہا اچھا ابا اگر آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر آپ غسل کر لیجئے۔ غسل کیا، اب نئے کپڑے پہن لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، اور پھر میں نے اپنے والد سے اسلام کی تعلیم کا آغاز کیا اور میں نے ان کو قرآن کریم کی جو صورتیں یاد کی تھیں وہ سنانا شروع کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھر میں آیا تو میری بیوی مجھ سے ملی، آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شروع ہو گئی، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان تو رشتہ نہیں ہے، کافر کسی مسلمان کے نکاح میں نہیں رہ سکتا، نہ رہ سکتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو لہٰذا اب میرا اور تمہارا رشتہ تو ختم ہے، میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ تو بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے کون سا مذہب قبول کر لیا کہ اب ہم دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی وہی مذہب قبول کرتی ہوں، میں بھی اسلام میں داخل ہوتی ہوں اور میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر ان کی بیوی بھی اسلام میں داخل ہو گئی اور ان کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اسی طرح اپنی گھر والی کو بھی غسل کی تاکید کری، غسل کرایا اور پھر اسلام کی تعلیم دی۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں براہ راست اپنے قبیلے کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو میں نے بہت زور لگایا، اسلام کی دعوت، اسلام کی حقانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، بہت سب کچھ کرایا، لیکن میرے قبیلے میں سے میری دعوت کے بعد صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے میری دعوت کو آسانی سے قبول کیا، اور اس کے علاوہ میرے قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نے بھی میری دعوت کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قیمتی صحابی ہیں اور سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ابو ہریرہ، وہ بھی طفیل بن عمر دوسی کی محنت اور ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا، اور کس طرح یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور رہتے ہوئے کس طرح انہوں نے قرآن کی تعلیم سیکھی، اور پھر قرآن کی تعلیم سیکھنے کے بعد صحابہ کے دلوں میں سب سے پہلے جذبہ کیا پیدا ہوتا تھا، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اس اسلام کی طرف لے کر آؤں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آؤں۔ اس جذبے کی تکمیل کے لیے حضرت طفیل اپنے قبیلے میں آ گئے ہیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو اب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ برحمتک۔